اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا تجوید کلاس میں خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ ہم نے سابقہ کلاس میں تنوین سیکھا تھا، امید ہے کہ آپ نے وہ کلاس ضرور دیکھی ہوگی۔ اگر آپ نے وہ کلاس نہیں دیکھی تو آپ اسے ضرور دیکھ لیں۔ آج ہم انشاءاللہ یہی سیکھیں گے کہ حروف مدہ کسے کہتے ہیں اور حروف مدہ کو کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ تو آئیے اب اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف مدہ، حروف مدہ کسے کہتے ہیں؟ آج ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ حروف مدہ کسے کہتے ہیں اور حروف مدہ کتنے ہیں اور حروف مدہ کو کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ حروف مدہ کتنے ہیں۔ حروف مدہ ہیں 3، الف، واو، یا، یعنی حروف تہجی الف سے لے کر یا تک 29 حروف ہیں۔ ان 29 حروف میں سے 3 حروف ایسے ہیں جو حروف مدہ ہیں، یعنی یہ آ جائیں تو وہ پچھلے والے حرف کو کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے۔ الف، واو، یا، الف، واو، یا حروف مدہ۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو، یا۔ الف مدہ کسے کہتے ہیں؟ الف مدہ اسے کہتے ہیں یعنی الف ہو اور اس سے پہلے زبر ہو۔ الف ہو اس سے پہلے زبر ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ الف مدہ۔ واو مدہ کسے کہتے ہیں؟ واو ساکن ہو، واو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو۔ اب واو ساکن کسے کہتے ہیں؟ ساکن کسے کہتے ہیں؟ ساکن اس حرف کو کہتے ہیں جس حرف پر یہ جزم آ جائے، یہ جزم، جس حرف کے اوپر یہ جزم آ جائے اسے ساکن کہتے ہیں۔ جیسے یہ واو کے اوپر آ جائے تو واو ساکن ہو جائے گا، جیسے یہ میم کے اوپر آ جائے تو میم ساکن ہو جائے گا، نون کے اوپر آ جائے تو نون ساکن ہوگا، یعنی اس علامت کو جزم کہتے ہیں۔ یا جزم جس حرف کے اوپر بھی آ جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ساکن کہتے ہیں۔ جیسے یہ قوف کے اوپر جزم آ جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ قوف ساکن۔ تو ہم نے یہ سیکھ لیا کہ واو ساکن کسے کہتے ہیں؟ واو ساکن کہتے ہیں یعنی جس حرف پر یہ جزم آ جائے اسے ساکن کہتے ہیں۔ تو واو کے اوپر یہ جزم آ گئی تو اسے کیا کہیں گے؟ واو ساکن۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ واو مدہ۔ اور یا مدہ کسے کہتے ہیں؟ یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ یا مدہ۔ پھر دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا۔ اور حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ اب ہم اس کی مشق کرتے ہیں۔ اب ہم انشاءاللہ اس کی مشق کریں گے، حروف مدہ کی مشق کریں گے۔ اب ہم نے اس کو کس طرح پڑھنا ہے، اس کے ہجے کس طرح کرنے ہیں۔ آپ نے اس کے ہجے اس طرح کرنے ہیں، پہلے آپ نے حروف کا نام لینا ہے، پہلے حرف کا نام لینا ہے۔ جیسے یہ تا حرف ایک حرف ہے، اس کے بعد الف ہے تو آپ نے پہلے حروف کا نام لینا ہے، جیسے تا الف۔ اس کے بعد آپ نے اس حرکت کا نام لینا ہے جو پہلے والے حرف پر لگی ہو۔ آپ نے اس طرح نہیں پڑھنا تا زبر الف تا، اس طرح بالکل نہیں پڑھنا، یہ طریقہ غلط ہے۔ تا پیشوا تو، یہ طریقہ غلط ہے۔ تا زیر یا تی، اس طرح نہیں پڑھنا، آپ نے اس طرح پڑھنا ہے، اس کے ہجے اس طرح کرنے ہیں۔ تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی۔ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پر الف مدہ ہو رہا ہے۔ الف مدہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے، ٹھیک ہے۔ الف سے پہلے زبر ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ الف مدہ۔ اور جہاں پر الف مدہ ہو تو پہلے والے حرف کو کیا کرتے ہیں؟ کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اسی طرح تا واو پیش تو، واو ساکن ہے اس سے پہلے پیش ہے تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ واو مدہ۔ تو جہاں پر واو مدہ ہو تو پہلے والے حرف کو کیا کرتے ہیں؟ کھینچ کر پڑھتے ہیں، اسی لیے تا کو کیا کریں گے؟ کھینچ کر پڑھیں گے۔ تا واو پیش تو، تا یا زیر تی۔ یہاں پر ہم نے تا کو کیوں کھینچا؟ کیونکہ یہاں پر یا مدہ ہے، یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ یا مدہ۔ اور جہاں پر یا مدہ ہو وہاں پر ہم پچھلے والے حرف کو کھینچ کر پڑھتے ہیں۔
تا یا زیر تی، تا تو تی، میم الف زبر ما، میم واو پیش مو، میم یا زیر می، ما مو می، نون الف زبر نا، نون واو پیش نو، نون یا زیر نی، نا نو نی، قاف الف زبر قا، قاف واو پیش قو، قاف یا زیر قی، قا قو قی، دال الف زبر دا، دال واو پیش دو، دال یا زیر دی، دا دو دی، ثا الف زبر ثا، ثا واو پیش ثو، ثا یا زیر ثی، ثا ثو ثی، ٹھیک ہے. جہاں پر حروف مدہ ہوں آپ نے وہاں کیا کرنا ہے، پچھلے والے حرف کو کھینچ کر پڑھنا ہے. آپ نے اس طرح نہیں پڑھنا تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی، اس طرح بالکل نہیں پڑھنا. اس طرح ہم نے کہاں پڑھنا ہے، جہاں پر جیسے یہ تا ہو، تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، یعنی اگر کوئی کسی حرف پر زبر ہو اس کے بعد الف نہ ہو تو ہم نے اس حرف کو کھینچ کر نہیں پڑھنا. جیسے میں نے تا کو پڑھا تا، تا زبر تا، لیکن کسی بھی اسی طرح دیکھیں تا پر زبر ہے، لیکن تا پر زبر ہے اس کے بعد الف آ گیا، یعنی الف آ گیا تو ہم نے تا کو کیا کرنا ہے، کھینچ کر پڑھنا ہے. یعنی کسی بھی حرف پر زبر ہو اس کے بعد الف نہ ہو تو ہم نے پچھلے والے حرف کو نہیں کھینچ کر پڑھنا، لیکن کسی بھی حرف پر زبر ہو اس کے بعد الف آ جائے تو ہم نے پچھلے والے حرف کو کیا کرنا ہے، کھینچ کر پڑھنا ہے. ہم نے اس یہاں پر کیسے پڑھا، تا زبر تا، یعنی لیکن یہاں پر کیسے پڑھا، تا الف زبر تا، یہاں پر تا کو کھینچ کر نہیں پڑھا کیونکہ اس پر تا پر زبر ہے، اس کے بعد الف نہیں ہے، یہاں پر الف ہے اس لیے ہم نے تا کو کھینچ کر پڑھا. اسی طرح تا زیر تی، اس کے نیچے بھی تا، یہ بھی تا زیر تی ہے، لیکن ہم نے یہ اس تا کو کیوں کھینچ کر پڑھا، کیونکہ یا ساکن آ گیا. یا ساکن ہو اور پچھلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو ہم نے پچھلے والے حرف کو کھینچ کر پڑھنا ہے. تا زیر تی، اس کے یا ساکن، اس کے آگے یا ساکن نہیں ہے اس لیے ہم نے تا زیر تی پڑھا، اور یہ یا ساکن ہے اس لیے ہم نے یہاں پر پڑھا تا یا زیر تی، اس کو بغیر کھینچے پڑھا، اس کو کھینچ کر پڑھا. تا پیش تو، اس کو بھی نہیں کھینچنا کیونکہ اس کے بعد واو ساکن نہیں ہے، لیکن اس کے بعد اس تا کے بعد واو ساکن ہے اس لیے ہم یہاں پر کھینچ کر پڑھیں گے تا واو پیش تو. ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ کسی بھی حرف پر زبر ہو، جیسے میم ہو، تا ہو، کوئی بھی حرف ہو، پہلے والا کوئی بھی حرف ہو، اس پر زبر ہو اس کے بعد الف آ جائے تو پہلے والے حرف کو کیا کرنا ہے، کھینچ کر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح کسی بھی حرف پر پیش ہو تو اس کے بعد واو ساکن آ جائے تو پچھلے والے حرف کو کیا کرنا ہے، کھینچ کر پڑھنا ہے. اسی طرح یہ یا ساکن ہو، اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو ہم نے پچھلے والے حرف کو کیا کرنا ہے، کھینچ کر پڑھنا ہے. کتنا کھینچ کر پڑھنا ہے، ہم نے ایک الف کھینچ کر پڑھنا ہے. اور ایک الف کتنا ہوتا ہے، ایک الف نارمل حالت میں اپنی ایک انگل کو کھولنا، جیسے قاف الف زبر قا، قاف واو پیش قو، قاف یا زیر قی، قا قو قی. تو امید ہے کہ آپ کو یہ کلاس سمجھ آ گئی ہوگی. تو اگر آپ کو یہ کلاس پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی ضرور کریں. تو اگلی کلاس میں آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.